جو لوگ ذکر الہی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر الہی صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ دل، زبان اور عمل سے اللہ کو یاد رکھنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے اور انہی دنیا و آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل اور دشمن سے لڑنے سے بھی بڑھ کر ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی دل کو زندگی عطا کرتا ہے، جبکہ اللہ کی یاد سے غفلت دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کا ذکر فرمائے۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی مجلس ملتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور آخر میں ان سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرنا اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس دن شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر۔ ذکر الہی صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان پریشان، غمگین یا بے چین ہو تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو سکون، امید اور ہمت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی زبان پاک رہتی ہے اور وہ ہر وقت اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ ذکر انسان کو گناہوں سے دور کرتا، نیکیوں کی طرف راغب کرتا اور ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبح شام کے مسنون اذکار، نمازوں کے بعد کی تسبیحات، استغفار، درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں عظیم اجر نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔